بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ نکاح کے بارے میں پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں زیادتی کے بارے میں غریب و یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آج بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شریعت کے اندر پہلے آغاز سمجھ لیں تو پھر قرآن کی آیت کا کل مفہوم بھی پتہ چل جائے گا۔ حضور کی شریعت میں 4 بیویوں کا کرنا نکاح یہ ایک مرد کے لیے جائز ہے، یعنی یقین بات دیگرے تو وہ کئی کر سکتا ہے، مگر ایک وقت میں 4 بیویوں کا رکھنا نکاح بیک وقت 4 کر سکتا ہے۔ یہ قید جو ہے یہ امتی کے لیے ہے، نبی جو ہوتا ہے اس قید سے پاک ہوتا ہے، اور جتنی چاہے اتنی شادیاں فرما سکتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں، اور آپ کے والد محترم کی کئی بیویاں تھیں۔ یعنی بیویوں کی جو تعداد ہے وہ امت کے لیے ایک وقت معین تک ہے، اور نبی کے لیے وہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جتنی چاہے جب چاہے شادی فرما سکتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر رجوع کے بارے میں نہیں بلکہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز نہ ہو سکے گا، یعنی تم کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکو گے۔ کون سا؟ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کو چاروں کو تم برابر رکھ سکو۔ بین النساء کا معنی ہے درمیان، یعنی کہ سب کو تم اکٹھا رکھ سکو۔ ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، چاہے کتنی ہی حرص کرو تم۔ اس آیت کے اندر یعنی یہ ہے کہ عورت 4 ہوں، ان پہ باری تو مقرر ہو سکتی ہے، باری ایک دن ایک کی باری ہے، دوسرے دن دوسرے کی باری، جو سنت مصطفیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک بیوی کے ہاں رات گزارتے تھے، تو حکم شریعت بھی یہی ہے کہ ایک رات میں ایک بیوی کے پاس وقت دیا جائے۔ ٹائم اسی انداز میں ہوتے، دن کو بھی دیتے تھے، رات کو بھی دیتے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ اختیار ہے کہ تم باری مقرر کر سکتے ہو، انہیں ٹائم دے سکتے ہو۔ آپ بتائیں، فرض کریں آپ میں سے کسی کی 4 بیویاں ہوں، تو چاروں کے ساتھ اس کی رغبت مائل ہونا، کسی کی محبت زیادہ ہو جانا، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں، یہ تمہارے اس آیت کے جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ یہ ہے اب بیوی ہے، بیوی کے ساتھ ایک کے ساتھ برتاؤ، اللہ پاک نے اس قرآن میں فرمایا کہ برتاؤ، کھانا پینا، رہن سہن، باری مقرر کرنا، یہ بیوی کے ساتھ تم مقرر کر سکتے ہو، مگر جو دل کا ملال، دل کا مل طبی طور پہ وہ کبھی بھی بندہ یہ کہے کہ اس کے
ساتھ اتنا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، کسی کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے ایسے کیوں کیا، اس کی تمہیں طاقت نہیں ہے۔ اللہ اسی بات کو کر رہا ہے کہ تم ہر چیز کا ہوش کر سکو گے، عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتنے ہرس کرو تم، یعنی کہ کتنا بھی انداز اپنا لو، ولو ہرستم فلا تميلوا كل المیل، یہ نہ ہو تو ایک طرف پورا جھک جاؤ، فتذروها كالمعلقة، دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ یہ بھی نہ ہو کہ تم ساری توجہ جو ہے ایک عورت کی طرف دے دو، دوسری بیچاری ہر وقت منہ اٹھا کے دیکھتے رہے میرا خاوند کب آئے۔ یہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ احساس زندگی اللہ نے پیدا کیا، جو بیوی ہوتی ہے اس کا کنیکشن خاوند کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قدرتی طور پہ، سنت کے طور پہ، تو اسے بھی اپنے خاوند کا انتظار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ ہو ایک کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے، دوسرے کی طرف وہ دیوار کی طرف نکل کے یہ دروازے پہ دیکھتی رہے کہ میرا خاوند کب آیا، ایسا نہیں کرنا۔ لٹکسی سے مراد یہ ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بھی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی اب دیکھو کہ بیوی خاوند کے ساتھ اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے، تو اللہ پاک نے اس کے بھی بارے میں عدل کے بارے میں حکم دیا کہ تم اس کے ساتھ بھی عدل کیا کرو۔ عدل کے اندر جو محبت ہے بیوی کی، یہ قدرت کے لحاظ سے جو سینے میں آتی ہے، تو وہ بندے کے بس میں نہیں کسی سے آگے چلی جائے، کسی سے پیچھے چلی جائے، بلکہ یہ آیت کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ قلبی طور پہ انسان کی یہ فطرت پیدا ہوتی ہے، مجبوری طور پہ کوئی کسی کو کسی کے ساتھ رضامندی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر تم جدا ہو جاؤ، یعنی کہ چھوڑ دو ایک دوسرے کو، کل من سعت، اللہ اپنے کسائے سے تمہیں ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ تمہیں چھوڑا ہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر بھی یہ بیوی لینا ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہو اور اتفاق ہو جائے۔ میں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا بھی ہے، ملک میں ہوتا بھی ہے، ہوا بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، پاکستان کے حکمران، ان کے سامنے کئی حکمرانوں کے سامنے ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ بیوی پہلے کو چھوڑ کے اور وہی خاوند باعزت طریقے سے طلاق دے دیتا ہے، اگلے خاوند کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، اس میں کوئی گناہ کا عمل نہیں کر سکتا، اس کا حق ہے، مگر یہ ہے کہ اسے عدت پوری کرنی چاہیے، اسے اور عدت کے اندر نکاح کیا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں صبح آپ کو ایک بات سنا رہا تھا، ہاں جی جو ظاہر سنی تھی کیڑی گل 1951 کے اندر کوٹ رادا کشن کے اندر ایک طلاق واقعہ ہوئی، جو میں نے صبح بھی سنایا واقعہ۔ حافظ خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا پورا بایوپک ڈیٹا بتا دیتے ہیں۔ آپ شاگرد تھے علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے، علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا جو نصاب تھا وہ پاکستان بننے سے قبل ہوا ہے، اور علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے یہ چک 55 جسے ہم 4 چوہدری کہتے ہیں، اس کا نام پرانا جو تھا کوٹ کنڈل سنگھ، تو حافظ خوشی محمد صاحب اور جتنے بھی یہ پرانے بزرگ تھے نا، اس پورے قصور کے اندر جنہوں نے دین
وقت یہ قصور تو نہیں تھا، ضلع قصور تو کب پر آنا، اس ایریے کے اندر کوئی عالم تھا نا جن سے لوگ جا کے اس وقت مسائل پوچھتے تھے یا قرآن سیکھتے تھے. اس وقت جب یہودیت اور سکھوں کا برطانوی کا دور تھا، اس وقت کی بات، جب اسلام کا چرچا نہیں تھا، مسلمان جو تھا بڑی مشکل سے ملتے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر حضرت صاحب نے اپنے علاقے میں بیٹھ کے جس طرح بیٹھے اس طرح دعوت تبلیغ کام کیا اور حافظ خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شہیدوں کو پیدا کیا اور بڑے پائے کہ حافظ عبداللہ صاحب تھے، شیخ ولی کے کسی زمانے میں منشی ہوا کرتے، شاید کسی نے دیکھا، بزرگ ٹائم تھے. حافظ شریف صاحب تھے. ان لوگوں نے اس علاقے کے اندر دین کا کام کیا تھا، تیار کیا لوگوں کو. اس وقت بھی 1909 کے اندر، 1933 کے اندر ان بزرگوں کے پاس 100 طالب علم پڑھا کرتا تھا. اور انہوں نے علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی تھی اس وقت بھی، تحفۃ المومن، تقریباً 350 صفحے کی کتاب ہے. یہ شیعوں کے خلاف اس وقت جب 55 کے اندر اہل تشیع حضرات پڑے تھے اور آپ نے اس وقت ان کے مخالفت میں کتاب لکھی تھی. اور آج بھی وہ کتاب منظریات پہ اب لے آئے ہیں، تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھپ جائے. ایک ورکر جو اس کا وسیلہ ہو گیا. تو بات بھی سمجھانے لگا. 1951 کے اندر پاکیہ ہمارے کوٹرا کس میں طلاق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کسی نے سلام دیا ہے، اس کا ان کا پانی سادہ مثال سب کچھ بند ہے. تو وہ بندے نے طلاق دے کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا تو لوگوں نے ان کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا تھا. قبیلے والوں نے جس برتن میں کھاتا تھا اس برتن میں کوئی نہیں کھاتا تھا. یعنی تقویٰ اس قدر ہی تھا. اس بندے نے تنگ آ کے رجوع کیا، اس بیوی کو چھوڑا، اللہ سے معافی مانگی. تو پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب ان کا کھانا پینا باہر ہے. ایسا وقت بھی ہوتا تھا. آج کل تو آپ کے سامنے جو سنتے ہیں اللہ اکبر. وہی فرق ہے، اگر دونوں میاں بیوی چھوڑ دے، جدا ہو جائے، یغر اللہ کل من ساتھی، تو اللہ اپنی کشش سے تمہیں ہاتھ ایک دوسرے کو بے نیاز کر دے گی. یعنی اللہ تمہیں اپنی رحمت سے، اللہ تمہیں اپنے معاملے سے بے نیاز کر دے گا. واسع اللہ واسع علیم، اللہ کشش والا حکمت والا ہے. وسعت کو کہتے ہیں کشش، کیا کسے کہتے ہیں؟ وسیع چیز کو. وللہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض. کرے گی ترجمہ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بے شک تاکید فرما دی ہم نے ان سے اوتوا الکتاب جو تم میں سے پہلے کتاب دی گئی. وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. اگر کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں کا سرانے والا. حمیدہ کا معنی ہے اللہ کے پاس سب خوبی ہے. اللہ کے پاس سب خوبی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات کس کی محتاج ہے جی؟ اللہ کی محتاج ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہے ترجمہ جی انسان ترجمہ. اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز، اللہ کافی ہے. إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اے لوگوں، وہ چاہے تمہیں لے جائے. اللہ اکبر. اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اوروں کو لے آئے. تم کیا کر لو گے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جوانی والے میں لے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں بڑھاپے بنا دیں گے جب تڑپا کے جناب ہے تو کیا کرو گے میرا؟ اللہ یہ چیز فرما رہا ہے کہ میں کیا ہوں، تم کیا ہو. میں مالک زمین کا آسمان کا.
تم 4-5 کلو کے مالک ہو گئے، 2-4 دکانوں کے مالک ہو گئے، یار دنیا میں کیسے میں پھراؤں؟ وہ سمجھاتا ہے کہ میں تجھے لے جاؤں، اوروں کو لے آؤں، تو کی کرے گا؟ میں تیری نسل ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جملہ جو یہ تاکیدی جملہ ہے، بندہ گفتگو کرتا ہوتا نا تو اللہ اس طرح فرمانا ہوتا، بتاؤ تمہیں لے جاؤں اوروں کو لے آؤ، وقال اللہ علی ذالک قدیرا، تو نے اللہ کی قدرت نہیں دیکھی؟ اللہ کس قدر قادر ہے اپنے بندوں سے، اللہ کو اس کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا انعام چاہے تو ثواب الدنیا اللہ ہی کے پاس ہے، دنیا کا انعام کیا ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ ثواب الدنیا والآخرہ، اور آخرت کا انعام بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا انعام بھی۔ وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے، اللہ ہی۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی اس سے یہ غرض نہ نکالے، جیسے اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے، سنتے تو ہم بھی ہیں، تجھے نہیں سنتے پہ میں گلا کرتا ہوں، تجھے نہیں دیکھتے تو پھر تو شرک ہو گیا، شرک نہیں ہو گیا۔ جو چیز رب کے اندر آ جائے وہ بندے کے اندر آئے اسے تو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی تعریف بھی یہ ہے کہ جو چیز رب کے ساتھ خاص ہو تو بندے کے ساتھ کرتی ہے۔ رب کہتا ہے میں ہی سنتا دیکھتا ہوں، بندہ بھی کہتا ہے رب نے بندے کے بارے میں فرمایا تو کیا وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں؟ اللہ نے یہ فرمایا یہ عقل نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، سنتے نہیں، سب کچھ کرتے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ سنتا اور دیکھتا اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ ہے، ہم جو سنتے اور دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی۔ اب دیکھیں شرک کا اس کے اندر ذمہ ہے، شرک کا نہیں ہے، کیوں ہی ہے؟ ہم جب یہ کہیں گے نا کہ اللہ کی طاقت کی طرح معاذ اللہ بندوں کی طاقت ہے تو پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا، نقل کفر نباشد، پھر بندہ کافر ہو جائے گا۔ جب بندہ یوں کہے کہ اللہ کی طاقت وہ ہے، وہ ذاتی ہے، وہ کیا ہے؟ رب قدیم ہے اپنی طاقت میں، ہم سارے حادث ہیں، ہم ختم ہونے والے ہیں، ہم سب۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شرک کی تعریف یہ نہیں ہوتی، شرک یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بندے کے اندر پائی جاتی ہے، بندہ یوں کہے، ہم کہتے ہیں کبھی بھی دے سکتا ہے رب کی عطا سے، اس میں کیا غلط ہے؟ کہ چوکیدار ہو عمران خان کا تو وہ ملاقات کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ کسی پروٹوکول کے اندر ہو تو اللہ اسے حکمت اور قوت دے دیتا ہے۔ اللہ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ولی ہوتے ہیں، تو اللہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے۔ آخری آیت کی رکوع پورا ہو گیا، کل سو کے رکوع سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ ہی کافی ہے کار ساز۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگا کر میں تجھے دوں گا، مجھ سے میں تجھے لے بھی جاؤں تو کیا کر لے گا؟